برادران ملت اسلامیہ، مدرسے کے طلباء، یہ بھی میرے آقا امام حسن علیہ السلام کی خوشی کا باعث ہوگا کہ ماہ ربیع النور کی آمد سے پہلے ہم آمد کا استقبال کریں۔ یہ امام حسن علیہ السلام کی اور امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہوگا، یہ اہل بیت اطہار کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہوگا، یہ جلیل القدر صحابہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام کے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کے مہینے کے استقبال کریں۔ اور سب سے بہتر استقبال ربیع النور کا میری نظر میں نہیں، عارفین کہتے کیا ہے؟ خوشی منانا، جھنڈے لگانا، نئے کپڑے پہننا، جلوس نکالنا، گاڑی کو سجانا، کھانا کھلانا، گھر والوں کو کپڑے بنانا، ہر ایک کو کھلانا پلانا، یہ بہترین عمل ہے۔ مگر کوئی ہمارا غریب بھائی یہ سوچ میں ہے کہ حضرت تو کھانا کھلاؤ بول رہے ہیں، کپڑے پہنو بول رہے ہیں، میں عید کچھ نہیں پہن سکتا ہوں، ربیع الاول کی عید کو کہاں سے سلاؤں؟ 100 روپے جیب میں نہیں ہے، 120 روپے کا جھنڈا ہے، کیسا خریدوں؟ تو تمہارے لیے تو سب سے بڑی خوشخبری ہے، تمہارے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ سب سے بہتر عمل ربیع الاول شریف کے استقبال کا یہ ہو کہ تم 5 وقت کے نمازی بن جاؤ اور نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک کی کثرت کرو۔ یہ وہ عمل ہے جو ہر عمل پہ بھاری ہے۔ ایک حدیث سناؤ، معراج کا واقعہ۔ نبی پاک علیہ السلام معراج کے سفر پر ہیں، آسمانوں کا سفر فرما رہے ہیں، جنتوں کی سیر کر رہے ہیں۔ جنت میں دیکھتے ہیں کہ جو چچا کو بہت چاہتے تھے، جو چچا کو نبی پاک علیہ السلام بہت چاہتے تھے، وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ ان کو اتنا چاہتے تھے کہ ان کی شہادت پہ آقا نے کہا ہے کوئی جو میرے چچا پر روئے، ان کے جنازے پہ روئے، اور وہ واحد سرکار امیر حمزہ کی ذات مبارکہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام ہر شنبے کو احد شریف جاتے اور ان پر درود پڑھتے، فاتحہ پڑھتے، ان کو بخشتے، اپنی آمد سے ان کی خبر میں نور بھرتے۔ وہی نبی پاک علیہ السلام رحمت للعالمین جنتوں کی سحر پہ ہے، اور جنت میں دیکھتے ہیں کہ چچا حمزہ ایک اتنے اونچے تخت پر بیٹھے ہیں جس پہ ہیرے موتی لالو یاقوت جڑے ہوئے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ بڑے ہی اطمینان میں جنت میں بڑی خوشی سے بیٹھے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے آواز دی، چچا حمزہ، اور سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گیا۔ پوچھتے ہیں کہ جنت میں اتنے ٹھاٹو باٹ، جنت میں اتنا بڑا مقام، میں نے کئی جنتیوں کو دیکھا، حافظوں کے والدین کو دیکھا، نور کے ترارے دیکھے، نور کے تاجاں دیکھے، میں نے علماء کو دیکھا، میں نے مفسرین کو دیکھا، محدثین کو دیکھا، چچا اتنا بڑا مقام آپ کو اللہ نے کس وجہ سے دیا؟ تو سرکار امیر حمزہ
وہ جو امیر حمزہ اللہ کی راہ میں لڑتے شہید ہوئے، مصطفیٰ جان رحمت کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے، وہ امیر حمزہ جو محمد عربی کے باڈی گارڈ تھے، وہ امیر حمزہ جو کلمہ پڑھتے، وہ امیر حمزہ تلاوت کرتے، وہ امیر حمزہ نبی پاک علیہ السلام پہ قربان ہوتے، شہادت پاتے، وہ امیر حمزہ کہتے ہیں کہ یا محمد عربی، یا رسول اکرم، اللہ نے مجھے یہ مقام جنت میں نوازا ہے تو آپ پہ درود پڑھنے کے صدقے، اللہ نے آپ پر درود شریف پڑھنے کے صدقے مجھے یہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ اے رسول اکرم، میں نے میزان پر دیکھا تمام نیکیوں کی طرف ایک طرف، آپ پہ درود پڑھنا ایک طرف۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب کوئی یہ کہے کہ میرے پاس پیسے نہیں، استطاعت نہیں، میرے بھائی صرف ہمت کرو، میلاد کا جشن منانا ہے نا، نبی پاک علیہ السلام سے آج سے عہد کر کے اٹھو، 100 مرتبہ روز درود پڑھیں گے، 100 مرتبہ، اور جو درود پڑھے گا نا اس کی نماز نہیں جاتی۔ آقا پہ درود بھیجنے والے کو سرکار نماز کا پابند بنا دیتی۔ اب جب نماز کا پابند ہوا تو جھوٹ اپنے آپ چھوٹ جاتی، اب جب جھوٹ چھوٹ گئی تو کسی پڑوسی کو ستانے کا سوال ہی نہیں ہے۔ اب جب پڑوسی کو نہیں ستا رہا تو بڈھے اماں بابا کو کیسا ستاتا؟ بڈھے اماں بابا کا بھی فرما بردار بن جاتا، بیوی کو بھی نہیں ستاتا، بھائیوں کا بھی مال نہیں کھاتا۔ درود پڑھنا شروع کر، دیکھ زندگی میں کیسی تبدیلیاں آتی، تیرے کاماں کیسے بننا شروع ہو جاتے، چہرے پہ نور آنا شروع ہو جاتا۔ کیسے؟ کیونکہ نور آنے کے لیے اللہ کے کام تو اپنی جگہ، نبی کے کام اپنی جگہ، درود وہ کام ہے جو اللہ اس کے فرشتے کرتے۔ جو اللہ کا کام کر رہا انہیں اللہ والا نہیں بنتا۔ پوری زندگی مولوی صاحب نبی کا کام بتاتے، اللہ کا کام سب سے بڑا، اور اللہ بول رہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ یہ نہیں بولا اللہ اس کے فرشتے نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، زکوٰۃ دیتے، کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ ایک ہی چیز بولا، اس کے فرشتے، اللہ کیا کرتا؟ وہی عمل چھوڑ کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ بول رہا میں میرے فرشتے نبی پہ درود و سلام بھیجتے، اے مومنو ایمان والو تم بھی بھیجو۔ تو اب جو اللہ کا کام کرے اس کا مقابلہ کون کرے؟ تو اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا ہے تو درود پاک کی کثرت کرے۔ اور میں مولانا سے بھی خواہش کروں گا کہ بشائر الخیرات شریف جمعرات کو یا جمعے کی عصر کو، بچوں کو جمعے کو چھٹی ہوتی ہے تو جمعرات ہی کو آپ شروع کرائیں، میں اجازت دے رہا ہوں، پڑھنا شروع کریے۔ سرکار پیران پیر غوث پاک نے درود کا مجموعہ لکھا ہے، آپ پڑھائیں، دیکھیے اس کے بعد برکتوں کا نزول۔ ہر طالب علم یہاں سے باہر نکلے گا اور کسی محلے میں سے گزرتا چلا جائے گا تو اس کے گزرنے سے اللہ رب العزت اس گھر پہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ گھر میں جانے کی ضرورت نہیں، مولوی صاحب محلے میں پھرے تو بس ہے۔ آپ شروع کریں۔ اور ماہ ربیع الاول بالکل قریب ہے، میرے آقا کے میلاد کا مہینہ۔ علماء، یہ علماء کی ریلی نکلتی ہے، علماء کا جلوس نکلتا ہے تو سلامتی والا جلوس ہے۔ یہ ایسے نکلیں کہ نبی پاک علیہ السلام پہ درود کی کثرت کرتے ہوئے، سلام کی کثرت کرتے ہوئے کہ اغیار غیر مذہب آپ کے اس درود کو سن کر آپ کے قریب آئیں اور بیٹھ کے یہاں کلمہ پڑھیں۔ ایسا نہیں
کہ ڈی جے لگ رہا ہے، آوازیں لگ رہی ہیں، مائک ساؤنڈ سسٹم لگ رہا ہے، میرے بھائی جشن اس کو نہیں کہتے۔ تمہیں وہ کام کرنا پڑ رہا ہے جو اختیار کر رہے ہیں، ان کے یہاں خالی ہے، کچھ ہے نہیں، وہ میوزک کا استعمال کرتے ہیں۔ تم کلام مجید پڑھو، تم درود پاک پڑھو، دیکھو اس میں وہ تاثیر ہے، وہ اثر ہے کہ اغیار کے بھی دل پگھل جائیں گے، جس پر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، جس کے قلوب پر اگر مہر نہیں وہ اسلام قبول کر لے گا۔ آپ اپنے اتحاد کو، اپنے مجمع کو تبلیغ کے طور پہ استعمال کریں۔ آپ کا گزر جانا اور ایسے گزرنا کہ سامنے سے رفیق قادری صاحب کی قیادت میں ریلی جا رہی ہے تو پلٹ کے دیکھنے پہ پتا چلے کہ باہر رستے میں کوئی کچرا پڑا نہ ہو۔ ایسی صفائی کا اہتمام کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے غلام جا رہے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں گزر گئے مگر کوئی نظام خراب نہیں ہوا، کوئی کچرا نہیں ہوا، کسی کو نقصان نہیں ہوا، کسی کو رکایا نہیں گیا، کوئی گاڑی کو نقصان نہیں، کوئی دکان کو نقصان نہیں۔ تو لوگ اپنے آپ غور و فکر کر کر اسلام کی طرف اپنے آپ بھاگ کے آئیں گے۔ اور یہ جو تانے دے رہے نا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، میلاد نہیں کرنا، یہ تو پرانا ہے۔ ان کے استاد سب سے پہلے اعتراض میلاد پیش کرے ابلیس، تو اب نسل ابلیس بھی تو ہے۔ جیسا اہل بیت کا ذکر کرے تو یزیدی نسل بھی ہے۔ کہیں کو بول رہے مولوی صاحب انہوں ایسا نو اہل بیت کا نام لیتے رہتے خالی۔ ارے بھائی ہم وہ ہیں، ہم اہل سنت ہیں، سرکار پیران پیر غوث پاک کے مرید ہیں۔ میرے پیر و مرشد علیہ رحمت رضوان فرماتے کہ قادری غوث اعظم کا مرید کبھی خارجی نہیں ہو سکتا اور غوث پاک کا دیوانہ کبھی رافضی نہیں ہو سکتا۔ نعرہ غوث، نعرہ غوث۔ کائنات میں اگر سب سے پہلے رافضیوں کو اسلام کے باہر کرنے والی ذات تھی وہ غوث اعظم دستگیر کی تھی۔ میرے دادا نے اماں جان کی گستاخی کو برداشت نہیں کیا اور ان کو اسلام کے دائرے سے نکال دیا۔ ہم ان کی اولاد ہیں اور خارجیوں کو نبی پاک نے نکال دیا، مسجد سے اٹھایا، تو منافق اٹھ جا، تو منافق اٹھ جا۔ خارجیوں کو نکالنے والے محمد رسول اللہ اور رافضیوں کو نکالنے والے عبد القادر جیلانی غوث اعظم۔ ہم ان کے امتی ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ہم کیسے؟ اور رہی بات اہل سنت کا مفہوم سنا دوں، ہم کسی کو اپنی مرضی سے نہیں چاہتے۔ دو ہی باتوں میں سمجھ جاؤ، اہل سنت اپنی مرضی سے کسی کو چاہتے نہیں، اپنی مرضی سے کسی سے دشمنی نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک ذات رسول پاک علیہ السلام ہے، آقا علیہ السلام شمع محمدی ہے۔ جو میرے آقا کے اطراف پروانے جتنی غربت میں ہیں ہم ان کے چاہتے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ اہل بیت نور بنور ہے، ان کا مقابلہ مقام کسی میں نہیں۔ اور جو پروانے جس کو میرے آقا نے اپنا یار کہا، اپنا دوست کہا، وہ ذات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ ذات خلیفہ اول کی ہے۔ اور جس کو میرے آقا نے فرمایا عمر اگر کوئی نبوت مجھ پہ ختم ہو گئی، اگر کوئی ہوتا انصاف کرنے والا تو عمر ہوتا۔ تو سرکار جس کو اپنے پہلو میں سلائیں، ایک طرف سرکار ابوبکر صدیق ہیں، دوسری طرف سرکار سیدنا عمر فاروق ہیں، تو ہم جس قدر جو میرے آقا کے قریب ہوگا اہل سنت ان کو چاہے گا۔ اور پھر سرکار عثمان غنی
جن کے گھر آقا کی 2 شہزادیاں ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اپنے آقا علیہ السلام کو جیسا اطلاع ملی کہ سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام اپنے تیبن مبارک کا منہ صحیح کر کے بیٹھ گئے، تو سب صحابہ، جلیل القدر صحابہ، سرکار ابوبکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، حیرت زدہ ہو گئے کہ عثمان کے لیے یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے قرب میں جتنے صحابہ رہے، تابعین رہے، ہم ان کے عاشق، جو صحابہ نبی پاک علیہ السلام پہ قربان ہوتے، جس کو میرے آقا نے چاہا، جو ان کو چاہے، ہم ان کے عاشق ہیں۔ اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت ہیں، سنت نبی کی، جماعت صحابہ کی، اسی لیے تو اہل سنت والجماعت بنے۔ تو اب میلاد، جلوس، ریلی، جلسے آپ کیسے بنائیں کہ جلسہ کرنے والا جلسہ کرے تو معلوم ہو کہ مصطفیٰ جان رحمت کے غلام سدھر گئے۔ ریلی میں نکل رہے ہو، جلوس میں جا رہے ہو، تو ان معصوم چہروں کو دیکھ کر اگر کوئی پینے والا ہے تو پینا چھوڑ دے، اگر کوئی قاتل ہے، آج کل تو شہر میں بہت بڑا گرم ہو گیا مزاج، اٹھے بیٹھے قتل عام ہو رہے ہیں۔ پہلے حسن نگر میں سنتے تھے ہم اخبار میں پڑھ کے، اب تو ہر جگہ ہو رہی۔ اس کے اوپر علماء کو، ذمہ داروں کو کام کرنا ہے کہ اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ ناپسند فرمایا قتل کو، اور اللہ نہیں پسند فرماتا قاتل کو۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ قاتلوں کو سدھارنا ہے، یہ برائی کو نکالنا ہے۔ یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ میلاد شریف ایسے بنائیں کہ ساری برائیاں امت کی ختم ہوتی جائیں، تب میلاد ہے۔ میرے آقا کا میلاد یہ 12 روزہ نہیں ہے۔ مومن مسلمان امتی رسول قیامت تک میلاد مناتا رہے گا، کیونکہ جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو اماں آمنہ کہتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے، سجدے میں گئے، وہ سننے لگی کیا کہہ رہے ہیں، تو میرے آقا نے کہا یا ربی لی امتی، میرے رب میری امت کو بخش دے۔ میرے آقا پیدا ہوتے ہی سجدے میں امت کو یاد کیا، امت زندگی بھر آقا کے میلاد کو یاد کرے گی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ موڈ بن گیا، کہنا بہت تھا مگر مولانا سے وعدہ تھا۔ جس تاریخ کو میں نے جلسے کی تاریخ دی کہ مولانا حفیظ قادری صاحب یہ میرے پیر و مرشد کے بہت شہید تھے، شہزادے غوث اعظم نے ان کو بہت نوازا، بہت چاہا۔ یہ مجھ سے پہلی مرتبہ پوچھے کہ آپ آ رہے ہیں؟ اب میں جا رہا تھا پیر و مرشد کی مزار مبارک پہ، مولانا ساتھ ہے، میں بولا میں آ رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل بھی ہوا، تھوڑا امتحان بھی تھا، اہلیہ ایڈمٹ ہے ہاسپٹل میں، اب جا کے ڈسچارج کرانا ہے 7 دن سے، الحمدللہ بیٹا ہوا، اب ڈسچارج کرانا ہے۔ ہاسپٹل سے بھی فون آیا نکلتے وقت، آپ ادھر آئیے، میں بولا نہیں، وقت دے دیا، ادھر جانا ہے۔ اب بولنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اب آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بولا اور میں گاڑی پہ بیٹھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ اجازت کے ساتھ ملنا ملانا نہیں، بہت دیر بیٹھ گیا، آپ کو وہ بھی سنا رہا ہوں، اس سے زیادہ کیا بولوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نبی پاک علیہ